نیلی جھیل، یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دانت پر بجلی گری۔ روفی، جن کو بعد میں شیطان کا نام ملا، بجلی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب بادل آتے تو وہ بستروں میں سے چھپتے پھرتے۔ سب کہتے تھے اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی۔ روفی جواب دیتے، بے شک گرے، لیکن کم سے کم اس طرح مجھے ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ ہوا یوں کہ بارش ابھی ابھی تھمی تھی۔ روفی صوفے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برآمدے تک گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بادل چھنٹ گئے یا نہیں۔ اتنے میں زور سے بجلی کوندی اور ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دانت ہل رہا تھا۔ انہوں نے آئینہ دیکھا تو دانت کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا۔ اگلے روز آس پاس مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کے دانت پر بجلی گری ہے۔ وہ 2 دن تک بستر پر پڑے رہے، لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے سرمائی امتحانات سے نہ بچ سکتے تھے۔ اس کمبخت امتحان نے تو ہماری نیند ہی اڑا رکھی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ خاص رعایت کی اور اظراء کرم امتحان چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہمارے ماسٹر صاحب بڑے خونخوار آدمی تھے۔ یوں تو بیچلر آف آرٹس تھے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ شادی شدہ ہیں اور کئی بچوں کے باپ ہیں۔ وہ ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے بھی کہ جواب غلط تھا۔ ان کے نوکر کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں نیند میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بیماری تھی۔ وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس تانگا تھا اور ایک سائیکل بھی۔ انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھا، لیکن فقط اتنا کہ ریفری بن کر خوش ہو لیا کرتے۔ ایک مرتبہ فٹ بال کے میچ میں ریفری تھے کہ یخلق جوش میں آ گئے اور گیند لے کے خود ہی گول کر دیا۔ روفی کے ابا ہمیشہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ماسٹر صاحب، آپ اس علاقے میں فٹ بال کے نمبر 2 کھلاڑی ہیں۔ ایک روز ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ نمبر 1 کھلاڑی کون ہے؟ وہ بولے، پتہ نہیں۔ سارے کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے۔ نچلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی ننھے میاں باقی تھے، کیونکہ اس بجلی کے گرنے کے سلسلے میں وہ بھی بطور تیمہ دار شریک تھے۔ میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ فقط ہمارا زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے، گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے روفی سے پوچھا، تمہیں کس نے بنایا؟ روفی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جناب اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا، اس کے بعد میں خود بڑا ہوا۔ اس وقت تم ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، جب بڑے ہوگے تو کیا بنو گے؟ میں انسان بنوں گا۔ تم نے ایسی عجیب آنکھیں کہاں سے پائیں؟ جی یہ چہرے کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بتاؤ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ جناب ہاتھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کھو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے ہاتھی ملتے کہاں ہیں؟ جہاں اور ہاتھی ہوں وہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہاتھیوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں بھولتے؟ جی ہاتھیوں کے پاس یاد رکھنے کے لیے باتیں ہی کون سی ہوتی ہوں گی۔ اچھا، لومڑی کی کھال کا کیا فائدہ ہے؟ لومڑی کو گرم رکھتی ہے۔ ماسٹر صاحب کا چہرہ روفی کی طرف پھر گیا۔ اگر ایک شخص نے ایک الو 15 روپے 3 آنے 1 پائی میں خریدا اور 7 روپے 10 آنے 11.5 پائی میں بیچ دیا تو اسے کتنا نقصان ہوا؟ جناب میں نے آج تک الو اتنا مہنگا بکتے نہیں دیکھا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اور تم نے؟ میں نے کبھی الو ہی نہیں دیکھا، روفی بولے۔ غضب خدا کا، تو آج تک تم نے الو نہیں دیکھا؟ چلا کر، میری طرف دیکھو، نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا میں سوال پھر دہراتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے سوال دہرایا، بتاؤ کتنا نقصان ہوا؟ جی روپوں میں نقصان ہوا اور آنے پائیوں میں نفع، روفی بولے۔ اچھا آج تم نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو بیان کرو۔ جناب آج میں نے چند آدمیوں کو ایک گھوڑا بناتے دیکھا۔ لکڑی کا گھوڑا؟ جی نہیں، اصلی گھوڑا، جیتا جاگتا جو گھوڑا۔ اور جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً اسے مکمل کر چکے تھے اور اس کے کھروں میں میخیں ٹھوک رہے تھے۔ ثابت کرو کہ قلم تلوار سے اہم ہے۔ جناب تلوار سے چیک پر دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ ماسٹر صاحب کچھ خفا ہو چلے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی جغرافیے کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافیے میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جناب آسٹریلیا کرۂ ارض پر ہے۔
تربوز کے فوائد بیان کرو۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اس سے منہ ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں۔ اور ناریل پر ٹکٹ لگا کر اور پتہ لکھ کر بطور پارسل بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ جناب، حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں۔ مثلاً گھڑی سازوں کو معلوم ہوتا ہے، جیسے زمانہ ساز ہو، پالتو فالتو معلوم ہوتا ہے، مجرد مجرب اور طبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے، اور بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے۔ اب ننھے میاں کو بلا لیا گیا۔ ننھے گنتی گن کر دکھاؤ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام، بیگم اور بادشاہ۔ ننھے نے فاتحانہ انداز سے کہا۔ اس میں غریب ننھے کا قصور نہیں تھا، ان دنوں میں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی۔ شام کو ماسٹر صاحب ہمارے ہاں آئے۔ روفی کے ابا سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر آ کر پڑھایا کریں گے۔ اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ علی صبح ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل کا رخ کیا۔ اس ٹیوشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی سہی آزادی میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے۔ جھیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے۔ کناروں پر پھولدار بیلیں اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھی ہی دکھائی دیتا تھا۔ جب بارش تھمی ہو یا دن بالکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا۔ کبھی دور دور تک محل اور قلعے دکھائی دیتے، کبھی گھنے سرسبز باغ اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے۔ ہم ہر اتوار کو جھیل کے کنارے گزارتے تھے۔ بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا، مچھلیاں بھوننے کا سامان ہوتا۔ ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے، لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک مچھلی نہیں پکڑی۔ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہیں۔ جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی۔ معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جن میں مچھلیاں زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ وہاں ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آیا۔ ایسے خوشنما جھیل میں مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں گی۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے۔ بیسیاں پانی میں ڈال کر گھاس اور پھولوں میں بیٹھ جاتے، بادشاہوں، پیریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے۔ ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور بھی حصے ہیں جہاں اسکول بھی ہے، اسکول کا کام ہے، ماسٹر کی ڈانٹ ہے اور گھر والوں کی گھرکیاں۔ ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے ہمیں دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا۔ شاید وہاں کسی اور قسم کی دنیا ہوگی، کسی طرح کے لوگ ہوں گے۔ ہم نے کئی بار ارادہ کیا کہ کہیں سے ایک کشتی لے کر چپکے سے نکل جائیں اور جھیل کو عبور کر کے دوسری طرف جا پہنچے، لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکی۔ ہمیں تیرنا نہیں آتا تھا۔ کنارے دوسری طرف چل کر دوسری طرف جانا ناممکن تھا کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ جب ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کے ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے